یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شامل ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے تباہ کر دیا۔ اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور جو بچے کچے یہودی رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہذا اس کی حکومت نے عیسائی لوگوں پر ظلم ستم کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کے چند حواریوں کو ایک دن اس نے اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تجھے چند دن کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے دین سے یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ لوگ اصحاب کہف تھے جن کے واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کہف میں موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، کیونکہ دقیانوس ان کو قتل کروا دیتا۔ لہذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کچھ فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اس غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان کو 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس یہ لوگ اس غار میں ہی سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں، لہذا اس نے حکم دیا کہ اس غار کو دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں اور کوئی بھی باہر نہ آ سکے۔ جس شخص کے ذمے اس نے یہ کام لگایا تھا وہ بہت ہی نیک آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا اور اسی طرح ایک اور تختی شاخی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ 300 سال کے عرصے کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئی، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بدروس نامی بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، کوئی ایسی نشانی دکھا کہ میرے لوگوں کے دلوں میں ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب کے سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مصروف ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت دینے کے لیے دقیانوس کے زمانے کا سکہ دکان والے کو دیا، جو ظاہر ہے کہ 300 سال پہلے کا تھا، اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، لہذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔